کے لیے نکلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد بھرپور نکلے گی۔ سر آج ایک بیانیہ ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات نے جو قوم کو دیا ہے عطا طاہر صاحب نے، وہ یہ ہے کہ ملک میں جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کی گئی، انہیں چھوڑا گیا، انہیں واپس افغانستان بھیجا گیا، انہیں ری لوکیٹ کیا گیا۔ کیا جواب دیں گے نیازی صاحب؟ اچھا، یہ تو پھر جو ہے نا اس بے وقوفی کا تو جواب نہیں بنتا، اس سے تو ان کا استعفے کا ہی مطالبہ بنتا ہے کہ اگر جس بندے کو بیسز ہی نہیں پتا کہ ٹیررزم کی روٹ کاز کیا ہے، افغانستان کے ساتھ اس وقت آپ کا جھگڑا کس چیز پہ ہے، بلوچستان میں اگر 8 اضلاع ایسے ہیں جہاں ترانہ ہی نہیں اسکولوں میں پڑھایا جا رہا، تو یہ صورتحال انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہے، تو انہیں فی الفور ریزائن کر دینا چاہیے۔ نیازی صاحب، آپ کے لیگل اوپینین میں سویلین ملٹری کورٹ ٹرائل کیس کا کتنا اور وقت لگ سکتا ہے اس کا فیصلہ آنے میں؟ کیونکہ آئینی بینچ کا تو یہ بھی ایک مینڈیٹ تھا کہ وہ جلدی جلدی کیس نپٹائے گی۔ پہلے اس بینچ کو ڈسپوزیبل بینچ کہا جا رہا تھا، اتنے جلدی کیس ڈسپوز ہو رہے تھے۔ اب جو ہے یہ بینچ اس کیس میں بڑا وقت لگا رہا ہے، آپ بھی اس کو فالو کر رہے ہوں گے۔ آپ کی فائنڈنگز میں اس وقت کیس کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک سر؟ دیکھیں، کیس تو اب جو ہے نا 2 دن کا بھی نہیں ہے، سارے بحث پوائنٹ تھریش آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اگر اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیں تو فی الفور کر سکتے ہیں اور اس میں اور ڈیلے ہونا نہیں چاہیے۔ مگر مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ہم ایک ایسی پاکستان میں جورسپروڈنس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی پوری دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ پاکستان جو ہے نا ایک منفرد جو ہے نا ملک بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں سویلین کے جو ہے نا آپ کورٹ مارشل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو مطلب خود اپنے نظام عدل کو آپ کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہے کہ آئی ایم ایف آپ پہ یقین نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس سے ملائیں، تو خود یہ آپ کی کمزوری ہیں۔ بالکل ٹھیک سر، حکومت کا ایک اور بیانیہ نیازی صاحب، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں ہے اور ہم ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ جو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ پاکستان کے کوئی 208 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، سرکاری ادارے ہیں جو خسارے میں چل رہے ہیں، ان کا خسارہ ڈبل ہو گیا ہے۔ پچھلے ایک سال میں کوئی 851 بلین کا خسارہ ہوا ہے ان اداروں کو۔ این ایچ اے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سر فہرست ہے، کوئی 300 ارب کا اس کو خسارہ ہے سال میں، لیکن وہ ادارے چل رہے ہیں۔ معیشت کا حال نیازی صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، بات ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا آپ نے ذکر کیا، اب یہ 850 ارب ان 7-8 اداروں کا خسارہ ہے، جبکہ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ پورے ملک کا جو ہے نا 1300 جو ہے نا ارب کا ہے، تو خود دیکھ لیں آپ کدھر کھڑے ہیں۔ پھر اسی پیریڈ میں دیکھیں کہ آپ کی جو اپنی آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے آئی ہے کہ ایک سال میں 1,80,00,000 پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے قرضے جو ٹیکسز امپوز کیے ہیں، آپ نے خالی سیلریڈ کلاس سے اضافی 100 بلین روپیہ لوٹا ہے اس 6 ماہ میں، جو مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھ لیں، آپ تو کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں، بات ہے کہ اس وقت یہ حکومت وقت فگر پبلش کر دے کہ کتنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو قرضے مل رہے ہیں۔ بات ہے جب تک عام بندے کو قرضہ نہیں ملے گا، اس کو آپ نہیں اٹھائیں گے، ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو پولیٹیکل فضا بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے سارے لوگ اپنے فیصلے روک کے کھڑے ہیں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آئے گی تو معیشت کا پہیہ چڑھے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے بیٹھے رہیں گے، چاہے کرپشن کا پرسپشن جو بنتا رہے تو ملک چلے گا، اس طرح سے نہیں چلنا۔ نیازی صاحب، میں ایک چیز پہ حیران ہوں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگا دو، ہمارا ملک لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ریئل اسٹیٹ پہ لگا دو، ہماری حکومت لگا دیتی ہے۔ وہ جس چیز پہ ٹیکس لگانا چاہے ہم لگانے کو تیار ہیں۔ وہ کہے بجلی اتنی مہنگی ہم کریں گے، گیس اتنی مہنگی ہم کریں گے۔ ہم ان کی ہر بات پہ بالکل لبیک کہہ کے پورا کرتے ہیں اسے۔ لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو کنٹرول کرو، بند کرو یا انہیں ختم کرو یا پرائیویٹائز کرو، ہم کیوں نہیں کر پاتے نیازی صاحب؟ وہ کیوں نہیں کر پاتے کا اشارہ اس لیے آپ کو جو ہے نا اس سے ملے گا کہ آپ ان کے ہیڈز دیکھ لیں، ان کے ہیڈز کون بیٹھے ہیں، آپ ان کو نہیں ہلا سکتے۔ بیسیکلی یہ جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری دینے کا سب سے بڑا سلسلہ بنا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ والا چور دروازہ نہیں بند کرنا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ بیسیکلی جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے رول میں واپس جانا ہے، تو اپنے اپنے رول میں واپس جانے میں یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ جو سویلین ادارے ہیں وہ سویلین ہی چلائیں۔ جب تک یہ نہیں